گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ جو عمل پیش آتا ہے وہ نزدیک ہے، لیکن موت اس سے بھی نزدیک تر ہے۔ شرم مردوں سے خوب ہے، مگر عورتوں سے خوب تر ہے۔ پاک نفس آدمی شہرت میں عورتوں سے زیادہ شرماتا ہے۔ دنیا کے ساتھ مشغول ہونا جاہل کا بد ہے، لیکن عالم کا بد تر ہے۔ گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے، لیکن بوڑھے کا بد تر ہے۔ بخشش کرنا امیر سے خوب ہے، لیکن محتاج سے خوب تر ہے۔ موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔ میری نصیحت قبول کرنے والا دل موت سے زیادہ کسی کو محبوب نہ رکھے۔ دن مردہ ہے اور اس کی زندگی علم ہے۔ علم بھی مردہ ہے اور اس کی زندگی طلب کرنے سے ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے، اس لیے کہ جو مشغول بفانی ہو گیا وہ باقی کے ساتھ محبوب ہو جائے گا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ خبردار کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ کم درجے کا مسلمان بھی خدا کے یہاں بسا اوقات بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ علماء حق تعالیٰ کے دشمن ہیں جو عمرہ کے پاس جاتے ہیں، اور وہ عمرہ حق تعالیٰ کے دوست ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں۔ کفار سے جہاد جہاد اصغر ہے اور نفس سے جہاد جہاد اکبر ہے۔ بری صحبت سے تنہائی اور تنہائی سے علماء کی صحبت جہاد اکبر ہے۔ نماز کو سجدہ سخت پورا کرتا ہے، روزوں کو صدقہ پورا کرتا ہے، حج کو فدیہ قربانی پورا کرتا ہے، اور ایمان کو جہاد پورا کرتا ہے۔ اللہ کا حق بقدر علم ہوتا ہے اور اس سے بھی ہوتی بقدر جہالت۔ ہر شے کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ سائل کا حق ہے کہ اسے جواب دیا جائے، اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ جو شخص صرف شکایت زبان پر نہیں لاتا وہ خوشگوار زندگی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے اور تمام آفات اسی راہ سے داخل ہوتی ہیں جو لذتوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ آنکھ بند کر لو تو ان آفات سے محفوظ رہو گے۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس دن پر وہ جو تیری عمر پر گزر گیا اور اس نے نیکی نہیں کی، تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور تجھے دنیا اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ عورتوں کو سونے کی سوئی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم کیا کرے۔ زبان کو شکوہ سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ حرکت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ علم کے سبب کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، مگر مال کے سبب بہت سے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ہرگز کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اپنے عمل پر وثوق ہو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی معرفت کی طرف سوائے اعتراف و عجز کے اور کوئی راستہ نہیں رکھا۔ خدایا تو میرا حال میری نسبت بہتر جانتا ہے، اور میں اپنا حال ان کی نسبت بہتر جانتا ہوں۔ خدایا تو مجھے بہتر بنا دے اس سے جو وہ گمان کرتے ہیں، اور میرے وہ گناہ بخش دے
جو ان کو معلوم نہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس پر مجھے گرفت نہ کر۔ ادراک کے حاصل کرنے سے عاجزانہ ادراک ہے۔ جب تجھ سے کوئی نیکی فوت ہو جائے تو اس کا تدارک کر، اور اگر کوئی بدی تجھے آ گرے تو اس سے بچ جا۔ شہوت کے سبب سے بادشاہ غلام بن جاتے ہیں۔ اس زبان نے ہمیں ہلاکت کے مقامات میں ڈالا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص سے نہ پہچانو۔ علم کی قوت جب حد سے بڑھ جائے تو مکاری اور گھٹیا بدانی پیدا کرتی ہے، اور جب ناقص ہو تو حماقت اور ابلیغی پیدا کرتی ہے۔ طالب دین عمل سے زیادتی کرتا ہے اور طالب دنیا علم سے۔